بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے سب سے پہلے شہر کا نام اریحا تھا، جس کی بنیاد 8000 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی۔ 2500 قبل مسیح میں عرب سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنانی کہلاتی تھی، فلسطین میں یہاں آ کر آباد ہو گئی، جس کے بعد فلسطین میں بہت سارے اور شہر بھی آباد ہو گئے، جن میں بائسن، اشکلان، عکا، حیفا، الخلیل، بیت اللحم اور غزہ اریحا اور غزہ شامل ہیں۔ پھر 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے، جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، وہاں ہجرت کر کے آئے اور آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ فلسطین کا ایک شہر ناصرہ ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی، اس لیے عیسائیوں کے نزدیک اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ اسی طرح فلسطین کا ایک اور قدیمی شہر سامریہ ہے۔ اس شہر میں وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ سامریہ شہر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی دفن ہیں۔ الخلیل 4000 سالہ تاریخ کے ساتھ فلسطین کا ایک اہم شہر ہے، جسے کسی زمانے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ فلسطین کا موجودہ دارالخلافہ بیت المقدس ہے۔ اس شہر میں یہودیت اور عیسائیت جیسے ادیان ظہور پذیر ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے قبلہ اول کے عنوان سے مسجد الاقصی اور پیغمبر اسلام کا مقام معراج ہونے کے عنوان سے بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ یہ تھی فلسطین کی ہزاروں سالہ تاریخ۔ اب ہم ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر بات کرتے ہیں۔ صحرا سینا میں بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باقاعدہ شریعت عطا کی گئی، تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ وہ بدنی اور مالی عبادات کے لیے خیمے کی شکل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ اس خیمے کی بناوٹ، اس کے ساز و سامان اور اس میں ادا کی جانے والی عبادات کی پوری تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی۔ تورات میں اس خیمے کا ذکر خیمہ اجتماع، مقدس، مسکن اور شہادت کا خیمہ کے مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ خاص وضع کا ایک صندوق بنا کر اس میں تورات کی الواح کو محفوظ کریں اور اسے خیمہ اجتماع میں ایک مخصوص مقام پر مستقل طور پر رکھ دیں۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باقاعدہ عبادت کا مرکز تعمیر کرنے کی ہدایت ملی۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا کوہ موریا پر واقع ایک کھلیان خریدا اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں۔ تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں مقررہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی، جس کے بعد بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر برباد کر دیا۔ اس کے تمام خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد 538 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر، جس کو زربابلی ہیکل کا نام دیا گیا ہے، 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک بالکل سادہ سی عبادت گاہ تھی جس کا تزئین و آرائش اور تعمیر کے لحاظ سے سلیمانی ہیکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ عبادت گاہ 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 169 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ انطوکیوس چہارم ایپیفیڈنس نے ہیکل پر قبضہ کر کے اس کے ساز و سامان اور خزانے کو لوٹ لیا اور اس میں زیوس دیوتا کے نام پر قربانی کا مذبح قائم کر کے سردار کاہن کو مجبور کیا کہ اس پر ایک خنزیر کی قربانی کرے۔ اس کے رد عمل میں مکابیوں کی بغاوت نے جنم لیا اور 165 قبل مسیح میں یہودی مکابی بنی اسرائیل ہمراہ آوروں کو بے دخل کر کے ہیکل کی بازیابی اور تطہیر میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی یاد میں یہودی اب تک ہنوکا کا سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ تریسٹھ قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ جنرل یومپی کی قیادت میں رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا تو اس موقع پر زربابلی ہیکل کا ایک بڑا حصہ تباہی کی نظر ہو گیا۔ یہودیہ کے بادشاہ عظیم ہیرودیوس نے، جس کا زمانہ حکومت 37 قبل مسیح سے 4 عیسوی تک ہے، زربابلی ہیکل کی تعمیر نو کرتے ہوئے احاطہ ہیکل یعنی اس کے گرد 4 دیواری کو وسیع تر کر دیا اور زمین سے اس کی اونچائی مزید بلند کر دی۔ یہ تعمیر 19 قبل مسیح میں شروع ہو کر 46 سال تک جاری رہی۔ دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص موقع پر یروشلم میں آئے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہوزاری کا مرکز بن گئی اور اسی بنا پر دیوار گریہ کہلانے لگی۔ ایک 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ میڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں
فلیویس ویلیس نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور تعمیر کرا دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، عرب و دین اسلام پھیلنا شروع ہوا اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلام کے بعد فلسطین کی تاریخ پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔